آپ کے نظریے میں سر اس مسئلے کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے فیوچر جنریشنز کو مینٹرز فراہم کرنے کے لیے، یا ان کو اس بات کو باور کرانے کے لیے کہ علم ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اور ان یونیورسٹیز کو فعال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑے اچھا، دو تین باتیں میں اس میں کہنے کی کوشش کروں گا، یا کچھ تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک گا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اس وقت کے جو مسائل ہیں اگر ہم ان کی طرف توجہ دیں، کووڈ-19 نے ساری دنیا کو بلکہ ہیومن سویلائزیشن کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس سے ہمیں اس سے دیکھیں جو مسائل آتے ہیں، جو ٹریجڈیز آتی ہیں، جو اس طرح کی کیا کہنا چاہیے پریشانیاں آتی ہیں، ان سے آپ اپرچونٹیز بھی پیدا کر سکتے ہیں، ان کو آپ مشکلیں بھی سمجھ سکتے ہیں، ان کو آپ ایک کہ یہ تباہی آ گئی لیکن آپ اس کو ایک اپرچونٹی بھی بنا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، انہوں نے آپ کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کر دی ہے کووڈ-19 نے، کہ اب اس چیز پہ کوئی شک کی بات نہیں رہی کہ ہمیں کچھ عرصے تک اس بیماری کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ صحیح۔ یہ بیماری نہیں ہوگی تو اس کی میوٹینٹ کوئی اور آ جائے گی، جیسے کہ پہلی ویو جب آئی تھی تو ہم سمجھے کہ یہ ختم ہو گئی، اب یہ دوسری ویو آ گئی، تیسری ویو آ سکتی ہے، کوئی اور بیماری آ سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ چیز کہ ہمیں ڈسٹینس لرننگ کے اوپر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یا فزیکل کلاس روم زیادہ افیکٹو ہے، وہ ڈسکشن اب پیچھے چلی گئی ہے۔ ہمیں ڈسٹینس لرننگ پر مجبور کر دیا اس کووڈ نے جانے کے اوپر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک اپرچونٹی اس نے کھولی ہے، جبکہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ ٹیکنالوجی ہم سے آگے ہے۔ اچھا، اب ایسی صورتحال میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا ہماری یونیورسٹیز جو ہیں، جن میں لمز بھی شامل ہے، جس میں آغا خان بھی شامل ہے، اور جس میں پبلک یونیورسٹیز بھی شامل ہے، کیا وہ کردار ادا کر رہی ہیں جو جس کردار کے لیے کسی یونیورسٹی کو بنایا جاتا ہے؟ اچھا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے بچوں کو ان کے گھر پہ تعلیم دے سکیں، اور اس طرح کی تعلیم دے سکیں کہ وہ ورلڈ کلاس ایجوکیشن ہو، وہ اسی طرح ہو جیسے کہ فزیکل کلاس روم میں ہوتی ہے۔ میں عام طور پہ کہا کرتا تھا کہ یار فزیکل کلاس روم میں اور ڈسٹینس لرننگ میں فرق ہی آخر کیا ہے؟ ٹیچر آ کے جمعے کا خطبہ دیتا ہے اور بچے سنتے رہتے ہیں، اور وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ ورچوئل کلاس روم میں وہ ٹیچر کا ایک ورچوئل مجسمہ کھڑا ہوا ہے یا ٹیچر کھڑا ہوا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم تو میرے خیال میں ورچوئل یا ڈسٹینس لرننگ سے اور بھی زیادہ امرسیو ایکسپیرینس بنا سکتے ہیں۔ جو فزیکل ایکسپیرینس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، افسوس کی بات ہے، نہ صرف پبلک یونیورسٹیز میں بلکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی، انکلوڈنگ لمز، میں وہاں پہ 10-15 سال رہا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج کل کے حالات میں جو مسائل ہیں اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ہمارے ٹاپ کے سکولز آف ایجوکیشن ہیں، مثال کے طور پہ آپ ایجوکیشن یونیورسٹی کی تو بات نہ کریں پاکستان کی، لیکن آغا خان ایجوکیشن کی بات تو ہم کر سکتے ہیں۔ ان کے ایک پروفیسر میری ورکشاپ میں رجسٹرڈ تھے، جو اس وقت ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے ایجوکیشن پہ۔ میں ان کا نام تو نہیں لوں گا کہ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، لیکن آغا خان یونیورسٹی کا جو اسکول آف ایجوکیشن ہے، ان کی اس لحاظ سے کنٹریبیوشن کہ پاکستان میں ڈسٹینس لرننگ کو اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ کیسے استعمال کیا جائے، نل ہے۔ اسی طرح سے لمز کی جو اسکول آف ایجوکیشن ہے، جو بہت اربوں روپے سے جس کی بلڈنگ بنائی گئی ہے، اصل میں ہم یہ بلڈنگز پر جب پیسے خرچ کرتے ہیں نا تو مسائل وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ان کی بھی ایک پروفیسر اتفاق سے میری ورکشاپ اٹینڈ کر رہی تھی،
تو ان کی طرف سے بھی لمس میں جب یہ وائس چانسلر نے ان کے اسکول آف ایجوکیشن کو لکھا کہ بھئی یہ بچوں کو ہمیں گھر بھیجنا پڑے گا اور ہم ان کو اب ہاسٹل میں نہیں رکھ سکتے، وہ تو بیماری پھیل جائے گی، پہلی ویو کی بات ہو رہی ہے، سیکنڈ ویو تو بعد کی بات ہے، اور ان سے یہ پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیں، وہ آپ کو ٹیکنالوجی پرووائڈ کر دیں گے۔ اچھا، اب یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ڈسٹینس لرننگ کے اندر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ ہم کیا کانٹینٹ کسی سبجیکٹ کا پڑھا رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، فزکس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، اس کے لیے کیا پیڈاگوجی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اس پیڈاگوجی کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا ٹیکنالوجی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، جو ایک سپورٹ سٹاف ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا، فاسٹ نہیں ہے، ان سے یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ اس کو پیڈاگوجی کی تعریف میں ایک وکٹ پرابلم کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن جو ہے، یہ ایک بڑا ہی گمبھیر پرابلم ہے۔ گمبھیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ حل نہیں ہو سکتا، ہر چیز حل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، اس کے لیے پروفیسرز کو اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔